اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 11ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے، تذکرہ کریں گے۔ 11ویں پارے کا آغاز غزوہ تبوک میں وہ منافقین جو عذر کر کے شریک نہیں ہوئے تھے ان کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگ پلٹ کر واپس جائیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس معذرتیں کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب معذرتیں مت کرو۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ یہاں ایمان بمعنی یقین کے ہے۔ نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات سے ہمیں پوری طرح باخبر کر دیا ہے۔ ان منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں کیا ہے، اور اگلے رکوع میں آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے تذکرے سے کیا ہے کہ جو اولین ایمان لانے والے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے وہ مہاجرین صحابہ ہیں یا انصار صحابہ ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور راست بازی کے ساتھ وہ تمام لوگ جو ان کے پیچھے چل کے ان کی پیروی کر کے ایمان لائے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصار صحابہ، یہ مہاجرین صحابہ، اور یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اب اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اپنی رضا کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں ان کے ایمان کو ماپنے کی جرات کرنے والا۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان شخصیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان لا کر اور آپ کے دین کی نصرت کر کے اور آپ کا ساتھ دے کر حاصل کی ہے۔ اعراب یعنی دیہاتی لوگ جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑی ایک اہم بات جو معزز ناظرین میرا اور آپ سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اور یہ زکوٰۃ جو آپ وصول کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے تطہرہم، ان کو پاک کر دیجئے، ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے۔ مال کی جو محبت ان کے سینوں میں موجود تھی، وہ جب آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کریں گے تو وہ مال کی محبت یقیناً نکلے گی۔ چونکہ معزز ناظرین، دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں، ایک ہے حب جاہ اور دوسرے ہے حب مال۔ جاہ کی محبت، سوشل سٹیٹس میں بڑا سمجھا جاؤں، میری برتری ہو، لوگ مجھے بہت معزز سمجھیں، اور دوسرے مال کی محبت۔ یہ نماز حب جاہ کو ختم کرتی ہے، جب انسان اپنی پیشانی اللہ کے حضور میں زمین پر رکھ دیتا ہے، اور زکوٰۃ حب مال کو ختم کرتی ہے۔ وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجیے۔ وصلی علیہم، اور اے پیارے آپ ان پر درود پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہاں صلاۃ بمعنی دعا کے ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ جب آل ابی اوفا کی طرف سے زکوٰۃ آئی تو آپ نے بالکل وہی الفاظ جو ہم درود میں پڑھتے ہیں، وہی الفاظ آپ نے فرمائے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا،
سبحان اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہیں، اور حاصل یقیناً یہ خوشخبری ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات معزز ناظرین ہمیں سمجھائی ہے، اور کیا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں کی جانب سے ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کس قدر مٹھاس ہے اس جملے میں۔ الم یعلموا، کیا لوگ یہ نہیں جانتے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور لوگوں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اعلان کر رہا ہے، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان ہوں۔ یہ اعلان ہم سب کے لیے ہے معزز ناظرین، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو رمضان کے مہینے کو جس نے پایا ہے اور اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا وہ انسان، اور بڑا محروم القسمت ہے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ اکبر، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اب بھی اگر ہم سرکشی سے باز نہیں آتے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی باتوں کی حمایت کرنے سے، غیبت سے اور بد نظری سے، اور کاروبار میں گڑبڑ کرنے سے، مہنگائی لوگوں پر مصنوعی مہنگائی مسلط کرنے سے اگر ہم باز نہیں آتے تو پھر یقین کیجئے ہمارے لیے اس کے سوا اور کیا بات ہوگی کہ ہم بڑے محروم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کو تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جا، رمضان کی برکتوں سے لوگوں کو مستفید ہونے دے۔ تو آج رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ، اللہ سے توبہ کیجئے، آگے بڑھیے، ہم سب توبہ کریں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اللہ فرماتے ہیں عمل کرتے رہو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ تمہارے جو اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تمہارے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے جو صاحبان ایمان ہیں وہ بھی یقیناً اے صحابہ تمہارے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کے پاس جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھلی چھپی سب باتوں کو جاننے والا، وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس سب کچھ سے جو تم کر کے آئے ہو۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا اور جواب دہی کا جو عقیدہ ہے، یہ انسان کو خیر کے اعمال پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر ان صحابہ کا ذکر فرمایا کہ جو سچے مومن تھے لیکن وہ رہ گئے تھے پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ اور ہیں جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا ہے، اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اللہ ان پر اپنا حکم جاری کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ آگے پھر ان کا ذکر فرمایا ہے، اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ وہاں ہم پڑھیں گے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دو مسجدوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے مسجد قباء اور دوسری ہے مسجد ضرار۔ پہلے مسجد ضرار کا ذکر فرمایا جو منافقین نے مدینہ منورہ میں بنائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا
کہ کفار کو ایک مورچہ مہیا کیا جائے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے خلاف سازش کے لیے، اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کا اسے ذریعہ بنایا جائے۔ جب مسجد بنا لی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، یہاں نماز پڑھیں، افتتاح کریں تاکہ ہم یہاں آئندہ نماز کو جاری رکھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ تبوک سے واپس آ کر میں آؤں گا وہاں، لیکن اللہ نے اس سے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اے حبیب، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے دعوت حق کو نقصان پہنچانے والی مسجد بنائی ہے، وہ کفرن، اور اپنے کفر کے لیے بنائی ہے۔ اور اگلا جملہ غور کیجئے معزز ناظرین، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، فرقہ بندی کے لیے مسجد بنائی ہے۔ وہ مسجد جس سے مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں پیدا کی جا رہی ہیں، میں تو آپ سب سے درخواست کروں گا ناظرین سے، معزز ناظرین، اپنے خطیب صاحب سے درخواست کیجئے، محترم مولانا، خدا کے لیے یہ فرقہ بندی سے باہر نکلیں، خدا کے لیے یہ جو ہمیں تقسیم کر رہے ہیں آپ رات دن کے بیانات میں اور قصے سنا رہے ہیں پرانے، خدا را ان کو چھوڑیے، اور جو معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں، آپ نے کبھی صفائی کے بارے میں خطبہ نہیں دیا، آپ نے کبھی شجر کاری کے بارے میں خطبہ نہیں دیا، فضیلت شجر کاری کی بیان نہیں کی، آپ نے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کی، آپ نے اولاد کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کی، آپ جو آپ ناپ تول میں جو کمی رائج ہے اور جو گڑبڑ ہو رہی ہے معاشرتی زندگی میں، طلاقوں کا تناسب بڑھ رہا ہے، ریٹ طلاقوں کا بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے؟ ان مسائل پر مسجدوں سے بات ہونی چاہیے۔ یہ فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے ممبر کو توپ خانہ بنا دینا اور بم دوسروں پر پھینکنا، سامنے جو ناظرین حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بجائے دوسری مسجد کے خطیب صاحب سے گفتگو کرنا اور ان کو کافر قرار دینا، حیرانی ہے۔ مسجد سے باہر جو رہے ہیں سارے مسلمان ہیں، اور مسجد کے اندر جو آ گئے ہیں، یہاں آ گئے ہیں تو دوسرے کے نزدیک کافر، اور دوسرے کے ہاں چلے گئے ہیں تو ادھر کافر۔ خدا را مسجدوں کو مسجد ضرار نہ بنائیے، یہ مسجد ضرار نہیں ہیں، ہماری مسجدیں مسجد قباء کی بیٹیاں ہیں۔ مسجد قباء کا اللہ نے ذکر فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو لا تقم فیہ ابدا، یہ مسجد ضرار جو ہے اس میں آپ نے نہیں جانا ہے، بلکہ کہاں جانا ہے؟ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، اس مسجد میں جانا ہے جو روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی، یعنی مسجد قباء۔ آج بھی الحمدللہ مسجد قباء کے بالکل محراب پر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اس مسجد میں پاکیزہ ہو کر آتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد قباء کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کے نمازیوں کی تعریف کر رہے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، یعنی وہ نمازی وہ ہیں جو خود کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، خود بہت پاکیزہ رہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ پاکیزہ رہیں۔ الحمدللہ یہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے، اس میں انشاءاللہ وہ لوگ جو پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، جو وضو کرتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں، اپنا ناک جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اپنا گلا صاف کرتے ہیں، اپنے وہ اعضاء جو بالکل ظاہر ہیں ان کو اچھی طرح سے دھوتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز بچے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن پاکیزہ رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، اور صرف صفائی نہیں بلکہ پاکیزگی، جو وہ صفائی کا انداز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعریف کر رہے ہیں، اس مسجد کی نمازیوں کی تعریف کر رہے ہیں، اہل ایمان کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ اہل ایمان جنہوں نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔
معزز ناظرین، میں آپ سے درخواست کروں گا، خود سے بھی کہوں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ صفات پیدا کریں جو اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ التائبون، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ الراکعون، اللہ کے حضور میں رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، سجدہ ریز ہونے والے۔ الآمرون بالمعروف، نیکیوں کی تلقین کرنے والے۔ والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ ہیں وہ صفات جو ہم سب نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ یعنی کیا صفات ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود جو اللہ نے متعین کی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قانون بیان کیا کہ جو شخص تمہارے رشتہ داروں میں سے حالت کفر میں مر گیا ہے اس کے لیے تم نے استغفار نہیں کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اب یہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد پھر ان کے لیے دعا نہیں کی۔ وہ 3 صحابہ جو مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم بات ہے ایمان والوں کے لیے، اور وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو اور تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ میں ووٹ کس کو دے رہا ہوں؟ جھوٹوں کو، جھوٹے فراڈیے، ملکی امانتوں میں خیانت کرنے والے، یا میں کسی سچے کو دے رہا ہوں؟ سچا کامیاب ہو یا نہ ہو، میں کہتا ہوں جی انہوں نے کون سا کامیاب ہونا ہے، ان کو ووٹ دے کے ووٹ ضائع کرنا ہے۔ بندگان خدا، آپ اپنا شمار کن لوگوں میں کر رہے ہیں یہ سوچیں۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور ساتھ دو سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ پھر ایک تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو سب لوگوں کے لیے تو باہر نکلنا جہاد میں، یا سب لوگوں کے لیے دینی تعلیم کے لیے سیکھنے کے لیے باہر نکلنا یہ مشکل ہے، لہذا کیا ہونا چاہیے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہونا یہ چاہیے کہ ہر حصہ آبادی میں سے کچھ لوگ ہوں جو اس مقصد کے لیے کہ دین کی تعلیم میں مہارت حاصل کریں وہ نکلیں، وہ دین کی تعلیم میں مہارت حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ حاصل کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر دین سیکھ کر جب واپس پلٹیں تو اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔ اور معزز ناظرین، اس سورت کے بالکل آخر میں وہ کلمات ہیں جو بہت اہم کلمات ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھائی جا رہی ہے آخر سے پہلی آیت میں کہ دیکھو اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، ہر سال 1 یا 2 مرتبہ ہم تمہیں مختلف آزمائشوں سے آزماتے ہیں، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی زلزلوں کے ذریعے، لیکن ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، تم توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں جیسے کرونا وائرس ہے یا اس طرح کے تمام بیماریاں اور آفات، یہ دراصل عبرت کا سامان ہوتی ہیں۔ کیا ہم نے یہ دیکھ نہیں لیا اپنی آنکھوں سے کہ ایسا اللہ کی فوج کا ایک سپاہی جو نظر بھی نہیں آتا، اس نے ساری دنیا کو بالکل روک کے رکھ دیا ہے،
ساری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دوا نہیں۔ جب کوئی دوا نہیں تو پھر دعا ہی بچتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شان بیان فرمائی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو نسلاً تو تم ہی میں سے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے نواسے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے داماد ہیں، لیکن عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف جس بات سے پہنچتی ہے وہ ان کے لیے بڑی ناگوار گزرتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچانے والی بات ان کے لیے ناگوار گزرتی ہے، اور حریص علیکم، اور تمہارے بھلائی کے بڑے شوقین ہیں، بڑا ان تمہاری بھلائی ان بہت زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں تمہاری بھلائی کو۔ یہاں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ مومنوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان گھلا دیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ اس امت کا کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، اور آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم میری تعلیمات سے منہ پھیرتے ہو تو پھر حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکل، تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں سورہ توبہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یونس کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس میں 109 آیات ہیں اور سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مکی صورتوں کے بنیادی طور پر 3 موضوعات ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ چنانچہ بالکل آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آغاز، دونوں باتیں شامل ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت سے پر کتاب کی آیات ہیں، پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف جو انہی میں سے ہیں وہی بھیجی ہے اور کتاب بھیجی ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ خبردار کیجئے انہیں اور ان لوگوں کو، اور خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے عزت اور سرفرازی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں عطا فرمائیں گے۔ یعنی کیا ان کے لیے یہ بات حیرانی کا باعث ہے کہ ایک انسان پر اللہ کی وحی اتر رہی ہے؟ چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، اس لیے ماڈل بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، اشرف، اکمل، احسن ماڈل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل ترین انسان کو بنا کر بھیجا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، لوگو تم سب نے ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، جو دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور اسی کو پسند کیا اور آخرت پر انہوں نے یقین نہیں رکھا، تو ان کے لیے کیا، اور والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، انکار آخرت کی وجہ سے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر انسان کے ناپسندیدہ مزاج کا ذکر کیا ہے۔ مزاج اس کا کیا ہے؟ اذا مس الانسان الضر، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، تو ہر پہلو سے ہمیں پکارتا ہے۔
پہلو کے بل لیٹا ہوا ہو تب، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، ہر حالت میں ہمیں پکار رہا ہوتا ہے۔ لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو مر کأن یدعنا الی ضر مسہ، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی تکلیف کے وقت جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ یعنی تکلیف کے وقت تو ہائے اللہ کرتا ہے، لیکن جو ہی تکلیف سے نجات حاصل کرتا ہے تو پھر ہمیں بھول جاتا ہے۔ یہ مزاج اللہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سچائی کا اسی رکوع میں ذکر فرمایا کہ اے حبیب آپ کے پاس یہ آتے ہیں، جب آپ ان کے پاس قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے، اور بدلو، یا اس کو کم از کم تبدیل کر دیجئے۔ آپ ان سے فرما دیجئے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اس وحی کا پابند ہوں جو میری طرف اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو یقیناً نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جن کو ہم پکارتے ہیں یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والے ہوں گے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، توبہ نعوذ باللہ، گویا اللہ کو وہ بتا رہے ہو جو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کسی اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا شریک بنانے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ یقیناً ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے جرم میں پکڑے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر اسی بات کو جو پہلے ذکر کی کہ مصیبت کے وقت تو ہمیں پکارتے ہیں، اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا، کہ جب خیر ان کو مل رہی ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن رحمت کے بعد جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جب مصیبت کے بعد رحمت پہنچتی ہے تو پھر چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر مکاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بالکل عارضی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش برستی ہے اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، لیکن اچانک کوئی ایک آفت آتی ہے اور بالکل ان کھیتیوں کو بالکل اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، گویا کہ گزشتہ کل وہ تھیں ہی نہیں۔ جیسے یہ کھیتیاں بالکل مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ایسے انسان کی زندگی بھی بالکل عارضی ہے۔ معزز ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو بھی اور جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا ان کو بھی ہم کہیں گے اپنے اپنے مقام پر ٹھہر جاؤ، فزیلنا بینہم، پھر دونوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیں گے، الگ الگ کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا تھا وہ تو ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات سمجھائی کہ دیکھو اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کون ہے جو زندہ مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو سارے اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے اتری ہیں، تورات انجیل، اور اگر تم کہتے ہو کہ گھڑی ہوئی ہے تو چلو فاتو بصورت مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے سب کو بلا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، یقیناً نہیں بنا سکتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہت خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اے حبیب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ احق ہوا، یہ قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سب حق ہے؟ قل ای وربی انہ الحق، آپ ان سے کہہ دیجئے میرے رب کی قسم ہے یہ بالکل حق ہے۔ معزز ناظرین، اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ کتاب تمہارے پاس ایسی آئی ہے جو تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور سینوں کی جو بیماریاں ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، وہدن ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ نزول قرآن کا جو اللہ کا فضل ہوا ہے اور آپ کی ذات کی صورت میں، بقول حضرت ابن عباس، آپ کی ذات کی صورت میں جو ان پر ایمان والوں پر رحمت ہوئی ہے، اس پر انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہوں کہ اللہ کا کرم ہوا ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 12ویں رکوع کا آغاز اس بات سے کیا ہے کہ ما تکون فی شان، آپ جس حال میں بھی ہوں، وما تتلو منہ من قرآن، خصوصاً اے پیارے جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، ہم تمہارے کام، جب تم اس کام میں کھبے ہوئے ہوتے ہو تو ہم اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تعریف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں۔ آج کل ہماری عورتیں عیسائی بعض پادریوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے اتخذ اللہ ولدا، لوگوں نے بیٹے بنا لیے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نہ خود کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر شروع کیا، اور یہ پورا رکوع جو ہے 13واں رکوع، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قوم کو بتایا کہ میری بات پر عمل کرو اور میری بات مانو، لیکن قوم بالآخر ان کا انکار کر بیٹھی اور مسلسل کرتی رہی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو سکھایا، اپنی قوم کو جو سکھایا، خاص طور پر جو دعا سکھائی جو آج کے حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور کافروں سے اپنی مہربانی سے ہمیں بچا، ہمیں نجات عطا فرما۔ فرعون کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا، اور جب غرق ہو رہا تھا تب کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ تجھے نہیں ہوگا، ہاں تیرے بدن کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی ممی جو ہے وہ محفوظ۔ قوم یونس کا ذکر کیا کہ قوم یونس پر جب عذاب آتا ان کو دکھائی دیا تو ساری قوم باہر نکل گئی،
اور جب ساری قوم نے نکل کر سچی توبہ کی تو اللہ نے عذاب کو ان سے ٹلا دیا۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم من حیث القوم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ معزز ناظرین، رکوع جو آخری ہے وہ بڑا اہم ہے۔ سورہ یونس کا آخری رکوع بڑا اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے اللہ کے حبیب کے دین کو بیان کروایا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، میں چاہوں گا میں صرف ترجمہ کروں ان الفاظ کا آپ کے سامنے، آپ خود اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے۔ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک ہے تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت کبھی بھی نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، نہ کروں گا جن کی تم کر رہے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اس کی ذات عالی پر ایمان لانے والا، ایمان رکھنے والا بن جاؤں۔ اور پھر وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رخ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر رکھوں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ یعنی ہدایات دراصل امت کو دی جا رہی ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارو اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ کی حق تلفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو درس دیا جا رہا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، اب حق آ چکا ہے تمہارے پاس، یہ ہے میرا دین۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ راحت پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، ہمارے رشتے کسی نے باندھ دیے ہیں، کسی کی مجال ہے کہ اللہ چاہ رہا ہو دینا اور وہ باندھ دے، اور اللہ چاہ رہا ہو کہ رشتہ ہو جائے اور وہ روک دے، کسی کی کیا مجال ہے؟ یہ بات ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اعلان کروائی ہے۔ یہ میری ہدایت ہے۔ فإنما یہتدی لنفسہ، جو اس کو مانے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اس کو مانے گا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فإنما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ دیکھو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، اگر نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ واتبع ما یوحی الیک، جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اسی کی پیروی کیجئے۔ واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلے کا دن آ جائے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ 11ویں پارے کے بالکل آخر میں جو آخری رکوع ہے 11ویں پارے کا، وہاں سے سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ ہود میں 123 آیات ہیں
اور 10 رکوع ہیں، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا آغاز قرآن حکیم کی عظمت سے ہو رہا ہے۔ کتاباً احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، اور کس کی جانب سے ہیں؟ حکیم خبیر، جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اور 2 مقاصد ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور دوسرا ان استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرنی ہے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو اللہ تعالیٰ بہترین سامان زندگی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تولوا، اور اگر تم نہیں مانو گے اور پھر جاؤ گے، فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو مجھے ڈر ہے کہ بہت بڑے دن کا عذاب جو ہے اس میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ اور معزز ناظرین، آخر میں یہ بات سمجھائی صحابہ کو، صحابہ کا ایک طرز عمل، کہ جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ ہر کام میں تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ان کا حال یہ ہے کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ یوں اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ قضائے حاجت کے وقت چھپ جائیں، اپنے رب کے سامنے اعضاء ظاہر نہ کریں۔ لیکن اے پیارے، حال یہ ہے کہ الا حین یستغشون ثیابہم، جب یہ خود کو کپڑوں سے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو ہر وہ بات جس کو یہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیتوں سے بھی باخبر ہے۔ معزز ناظرین، جس اللہ کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ وہ ہمارے ہر حال سے باخبر ہے اور آگاہ ہے اور ہم اس کی نگاہ میں ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا رویہ کیا اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا بہرحال ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہم نے 11ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل 12ویں پارے کے مضامین کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔